7,000 ؤری چھِ یہِ مُدت کیٛاہ چھِ اگر أکِس ساتھ یعنی جہنمس منٛز یۄس اکھ ساتھ چھِ سُہ کوٗتاہ چھِ 7,000 ؤری یتھ أسۍ وَنو اکھ سیکنڈ اکھ لحظہ جہنمس منٛز کوٗتاہ چھُ سُہ تو اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جہنم میں داخل ہوا تو کۭتِس ؤرِیَس چھُس دَزُن تَتہِ 7,000 ؤرین اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا مرد کے لیے آج ونا تغیر خلق اللہ کیا ونا یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا اور عورت اگر مرد جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ بھی کس کے اندر آئے گا تغیر خلق اللہ اور تغیر خلق اللہ حرام ہے. اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا تبدیلی کرنا چینجز کرنا وہ حرام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام بزرگ دوستو اللہ رب العزت اسکن لاکھ لاکھ شکر کرم تو احسان یم رب ذوالجلالن بے اکہ پھر پنس پاک تو متبرک گھرس اندر اس تمام جمع گھنک توفیق دت اور بے اسم اللہ تعالیٰ درود و سلام نازل بر ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال بزرگ دوستو پات کنس کت چلان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کتیا شفیق یم امتک یم امت کس ہر اکس فرد ست کوتا محبت کوتا مودت اور کوتا رحمتک معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آئے مبارکہ کرے تلاوت. حریص علیکم اللہ رب العزت فرماوان یس نبی میں تہ کن سوز یعنی تاجدر بطحہ سید الانبیاء جناب محمد عربی سہ حریص تہ پہ یعنی تم لالچ اور یہ لالچ کمس مال و دولت یا پنس معاملس مز لالچ. حریص علیکم ہمارے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرمان تمہارے معاملے میں وہ حریص ہے لالچی ہے تما رکھتے ہیں کہ ہر کوئی فائدے کی چیز میرے امتی کو ملے ہر کا فائدے چیز گس منس امتی یس. وما ارسلناک الا رحمۃ لل ہر اکس خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئی رحمت بنائت سوز اور پانس متعلق کیا فرمان رب العالمین ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ رب العزت کیا لکن خاطر واریاہ زیادہ نرم رؤوف اور رحیم واریاہ زیادہ مہربان. تو پانس اندر یس اللہ رب العزت صفت وہ صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی رکھی. پان یت پہ اللہ رب العزت پنن بنن خاطر نرم پنن بنن خاطر رحیم تتھے پہ فرموک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق کہ یس نبی میں تہ کن سوز یہ تہ ست اتھے پہ بالکل نرم تہندس معاملس مز اور تہندس معاملس مز یہ تما کران کہ ہر کان خیرک چیز گژھِ میٲنِس امتس ملن. اور توے یس حدیث پاک پات کن بیان آئی کرنے کتاب الکبائر پیج نمبر 152 پہ حدیث پاک امام ذہبی علیہ رحمہ نقل کران اور راوی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان انا و فاطمۃ بے فاطمہ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گئے داخل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس آئے نبی اکرم لیکن یم سات اس نزدیک واتان اس بز اس ودن کیا بز یبکی بکاء شدیدہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان کہ واریاہ زیادہ سختی سان اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان ہک اس گسان ہک تو اس گئے نزدیک میں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی میون مول موج تہ پہ قربان تو کیا چھو ودان اور یوت زیادہ چھو ودان کہ تہ چھو ہک گسان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یا علی اے علی اللہ رب العزت کرنوز با آسمان ہند سفر اور یم ساتھ با آسمان ہند سفر اس کران میں پٹھاو جہنم تے پیش کرنا تو جنت تے پیش کر. جہنمس مز میں کہن خواتین عذاب چلان پات کنا بیان کرنا کہ اکس اس عذاب گسان اور عذاب کیا اس یس مس امی ست کہ الہون ترمس کیا ترمس الہون
اور ہر طرف نار کیا اور یہ نار امچ تپش ییژ زیادہ کہ اس یہ دماغ امس یہ ات گرک کھسان کیا کھسان گرک کھسان دماغس. اور یہ عذاب میں نے دیکھا کہ میری امت کی عورتوں کو ہو رہا ہے. کمن گسان میانن امت چن خواتین, تو اس لیے رو رہا ہوں. خاتون وشم کہ سوچن مس کے ذریعے الہون ترائیت بلکہ زبان کے ذریعے سے اس کو لٹکایا ہوا ہے. اور یہ تو یوت نہیں کہ زبان کے ذریعے سے اس کو لٹکایا ہوا ہے, اور جہنمیوں کا جو پیپ ہے تمن اس خون دزنے کی وجہ سے نیران اس پاک تمن نیران وہ اس کے منہ میں ڈال دیا جا رہا ہے. یہ عذاب میری امت کی عورتوں کو ہو رہا ہے, اس وجہ سے رو رہا ہوں. تو گۄڈنِچ خاتون کہ مس ذریعہ سہ الہون ترائیت اور ژۄپٲرۍ نار اور امہ نارچ تپش تمہ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان یِمو چھُ دٮ۪ماغ سُہ چھُ گرٛٮ۪کان یِتھ پٲٹھۍ دٮ۪گلِس منٛز یا کُنہِ تہِ بانس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ گرٛٮ۪کہٕ چھِ تتھ منٛز آبس کھسان تِتھے پٲٹھۍ چھِ أمِس کتھ گرٛٮ۪کہٕ کھسان دٮ۪ماغس. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بوزان چھِ کھڑا چھِ گژھان اور عرض چھِ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب کیٛازِ اوس أمِس گژھان, یہ عذاب کیٛازِ اوس أمِس گژھان, یہ عذاب اسے کیوں دیا جا رہا تھا. بالوں کے بل لٹکایا ہوا اور آگ کے تپش کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا تھا, گرک آس کھسان دماغس, یہ عذاب کیٛازِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اے فاطمہ اے علی یہ عذاب اوس أمِس امہِ وجہ سۭتۍ گژھان کہ یہ ٲس غٲر محرمن منٛز بغیر پردہ نیران. کیٛاہ اوس نیران, یہ ٲس امہِ مسٕچ نُمٲیش کران ییٚلہِ کہ پتہ ٲسٕس کہ یہ میون مس تہِ چھُ سطر, میرے رب نے جو رب میرا خالق ہے, جو رب میرا مالک ہے, میون نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پورے زندگی کر تمو ات پر صرف اور ہمیں سکھایا کہ کم کم چیز ژوٗرِ تھاونٕکۍ اور کم کم چیز تم یم چیز انسان کھلے ہیکہِ تھٲیِتھ. باضٲبطہ آو ہیٚچھنان کہ ہمارے بال یہ 70 کے اندر داخل ہے, یم چھِ 70 منٛز یہ چھپانے ہیں, یم کیا چھِ, یہ عورت کے لیے زینت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سبحان من زین النساء بالذوائب, من زین النساء بالذوائب, سبحان من زین الرجال باللحى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پاک تمس رب سن ذات من زین النساء بالذوائب, ییٚمہِ رب العالمین خواتینن زینت بخش مس کے ذریعے. کم ذریعے, تو یہ زینت کی چیز ہے, یہ کیا, تو یہ آپ کے لیے حلال ہے, آپ اپنے شوہر کے پاس کو کھول سکتے ہو, زینت کی چیز ہے اسے دکھا سکتے ہو, اس کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ اس کو کھول نہیں سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پاک تمس رب سن ذات یہ میں زنن خاطر زینت چیز کیا بنو مس. سبحان من زین الرجال باللحى, اور پاک تمس رب سن ذات یہ مردن خاطر زینت چیز ریش بنو. اور ونکس وچان حالات کیا سن, مرد چھن ون بتس پہ ریش تھاون برداشت, فیشن پرستی خواتینن اندر تہ فیشن پرستی, مس ژٹن تہ حرام, خواتینن کیا چھنا ژھوٹ مس کران وہ بھی حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے اور اس زینت کو بڑھانا ہے. یہ زینت سے ہاں کوئی عذر ہے, بیماری ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ژٹن ورٲے چھُنہٕ چارٕ, تو وہ الگ معاملہ ہے. عام حالات میں فیشن پرستی کے لیے اپنے بالوں کو فیشن میں ڈالنے کے لیے ان کو کٹوانا, مختلف قسم کی وہ چیزیں اس میں کرنا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں. اور اتھے پہ مردن خاطر ریشس اتھ لاگن حرام, ناجائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اگر کا مرد ریش صاف کران, ریش تراشان, گویا کہ یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کر, کمن سچ کرائے اختیار مشابہت, اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا مرد کے لیے اچھ ونا تغیر خلق اللہ. کیا ونا, یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا, اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا. اور عورت اگر مرد جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ بھی کس کے اندر آئے گا, تغیر خلق اللہ. اور تغیر خلق اللہ حرام ہے, اللہ کی تخلیق میں تغیر کرنا, تبدیلی کرنا, چینجز کرنا وہ حرام ہے, سو کیا حرام. تو لہٰذا
عورت کے لیے زینت بال بنائے گئے تو ان کو بڑھانا ہے تمن کیا ژٹن چھن. اور اس طرح مرد کے لیے زینت کی چیز کیا ہے؟ داڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو اس کو بھی بڑھانا ہے. اس کو بھی موش کا بوئی تھوڑا بہت تھاوان دپان سنت موجود تھو تھوڑا بہت نہیں, کم سے کم گس اخ مٹھ آسن. اگو کنشن یہ وہی نہیں اخ مٹھ, وہ الگ معاملہ ہے. لیکن کنش یوان لیکن سوچ تھوڑا بہت تھاوان سنت موجود تھو میں تھوڑا بہت نہیں, وہ نہیں چلے گا. کم سے کم گس اخ مٹھ آسن. اب یہ بات بہت سارے لوگوں کے لیے گراں گزر سکتی ہے, لیکن حقیقت یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت سے ہمیں محبت ہے. ہر ایک سنت سے کیا محبت. تو لہٰذا یہ آپ کو سننا پڑے گا, یہ شاید بوزن, اور اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من احب سنتی فقد احبنی, جو میری سنتوں سے محبت رکھے گا وہی میرے ساتھ ہے, اسی نے میرے ساتھ محبت رکھی. تو کیا تھا مسجد یہ میان سنت کیا کر اور محبت کرن کیا گو محبت کرن گو زبان ستوان تا عمل مزان کی نہیں. محبت کا مطلب ہے عملانہ, عمل مزان تبھی تو محبت ہے. اگر عمل مزان کی اس کا مطلب محبت کا جو دعویٰ ہے سوچ آپس وہ صحیح دعویٰ من احب سنتی فقد احبنی, یہ میں نے سنت سے محبت کر تم کر مسجد محبت. ومن احبنی, اور یہ مسجد محبت کر میں نے سنتن لو البر, میں نے سنتن پر عمل کر کان معی فی الجنہ, وہی شخص میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سوئی شخص کیا جنت اسمس اسمز کچھ یسان کہ اس گس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیت جنت اسمز آسن کے نعوذ باللہ کانچہ یسان ساری شی یسان. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت سے محبت, ہر ایک سنت سے محبت. تو بہرحال بزرگو دوستو, کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم میں عورت کو عذاب ہو رہا تھا, بالوں کے بل اس کو لٹکایا ہوا تھا, اور اس جہنم کی آگ کی جو تپش ہے اس کی وجہ سے اس کا دماغ ابل رہا تھا, دماغ کے ساتھ گرک کھسان. گۄڈنِچ کتھ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تم چھ لکھان مجالس مفتی اعظمس اندر کہ پہلی بات جہنم کے اندر داخل ہونا یعنی جہنم مز گسن, یہی بہت بڑی بات ہے. عذاب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جہنم مز کو انسان چجائے کہ وہاں پھر اور عذاب کے اندر مبتلا ہو, بالوں کے ذریعے سے لٹکایا جائے اور پھر اس کا دماغ ابل رہا ہے تاچہ گرک کھسان. تو آپ سوچئے کہ عذاب اس مز کتا درجشی ہو گسان. اگر ایک ساتھ کے لیے ایک سیکنڈ اس خطرانہ کہاں بندے مومن کا مز داخل کرنا جہنم اس مز. تو لکھان علماء کرام کہ 7,000 وری شی مدت کیا اگر ایک ساتھ یعنی جہنم اس مز یس اخ ساتھ سہ کوتاہ 7,000 وری یتھ اس ونو اخ سیکنڈ اخ لحظہ جہنم مز کوتاہ. تو اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جہنم میں داخل ہوا تو کتس ورس دزن تک 7,000 ورین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو جہنم اس مز داخل گسن یہی عذاب تھا, لیکن چجائے کہ وہاں پہ اور زیادہ عذاب دیا جائے. یہ چیز دنیا مز وچان اگر کس انسانس مسس لمو کتا تکلیف گسان. جھگڑا ہو رہا ہے دو بندوں کے درمیان, ایک بندے نے بال زور سے کھینچے تو یہ مسی مس کھینچنا ہو وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو یہ دنیا کا ایک معمولی سا بندہ آپ کو کھینچ رہا ہے اور وہاں پہ بالوں کے ذریعے سے آپ کو لٹکایا جائے گا. تو سوچئے کہ کتنا سخت عذاب ہے. اور جہنم کا عذاب یس دنیا کے نارنی 70 گنا زیادہ تپش تھاوان گرمی تھاوان. تو اس وہاں پہ کیا حالت ہوگی, تد کیا حالت ہے. حضرت مولانا عبد الروف سکھروی مد ذیل العالی پاکستانی کا بڑ بار علم تم اخ واقعہ نقل کران ام حدیث پاک کے ضمنس مز کہ پاکستانس مز اخ جائے غالباً ونان تت گلگت سہ سرد علاقہ کیا تمو اخ واقعہ نقل کورمت کہ اخ شخص اک دہ پکان اور بت آو قبرستان کیا یہ درا قبرستان کن ات بوز ام آواز قبرستانس مز اچھا ات قبر مز آواز مے کڑیو قبر مز نبر بس زندہ بس یہ بار بار یہ آواز امس باسو شاید مے کنن کتھام گژھان یہ گو ات قبر نزدیک امس بار بار آواز یوان مے کڑیو نبر بس زندہ. تو یہ گو پریشان یہ امہ علاقک یہ گو ون ات قبرستان اند پہ گام یہ گو اوتنس ان ون کہ فلان قبر مز آواز یوان تو یہ تو تھی وچتو یل ون گام مز تہ کینٛہہ نفر آئے ات وچھو کہ پٔزۍ پٲٹھۍ آواز یوان مے کڑیو نبر بس قبر مز زندہ.
تو ام گئی حیران ام گئی پریشان تو ام گئی گۄڈٕ امام صٲبس نِش کٔمِس نِش گئی مسلہٕ معلوٗم کرنہٕ خٲطرٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کوا قبر کھوٗلِتھ أسۍ ہٮ۪کوا تو امام صٲبن ووٚنُکھ اگر تۄہہِ پوٗرٕ بروسہٕ چھُو کہِ یہِ چھِ قبرِ منٛز زِندَے تو پھر آپ اس کو تُہۍ ہیٚکِو تۄہہِ قبر کھوٗلِتھ یہِ چھِ نٮ۪بر کڑٕنۍ تو ییٚمہِ ساتہٕ یِمو واپس آے یِمو کھوٗج قبر اَتہِ وٕچھِکھ کہِ کوٗنس منٛز چھِ اکھ خاتوٗن بِہِتھ اور یُس کفن چھُ سُہ چھُ مۄکلیومُت کفن چھُ تو أمۍ ووٚنُکھ جلدی جلدی أنِو سا میانہِ گرِ کینٛہہ ژادر وادر مےٚ خٲطرٕ أنِو کینٛہہ پلو تاکہِ بہٕ نیرٕ اَمہِ منٛز نٮ۪بر تو یِم گٔے جلدی گرِ أنہَس کینٛہہ پلو ولو یِم لگٲیِکھ اَتھ قبرِ منٛز تو اس نے وہ پہن لیے ژادر ؤجِنۍ پیٹھۍ کِنۍ اور یہِ درٛاے قبرِ منٛز واریاہ زیادٕ تیز اور سیوٚدُے تُجِن دو اور وٲژ گرٕ کوٚت ؤژھ گرِ کوٚرُن سیوٚدُے کمرٕ اکھ بنٛد أنٛدرٕ کِنۍ کُنڈی بیٖٹھ اندر تو لُکھ تہِ وٲتۍ وۄنۍ گرٕ وۄنۍ چھِ آمٕژ دروازس سدا دِوان کہِ دروازٕ کھول سا یہِ چھُنہٕ دروازٕ مانان کھولُن یہِ چھکھ ونان کہِ مےٚ ہیٚکہِ نہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان وٕچھِتھ ییٚمِس اِنسانس دِل مضبوٗط چھُ سُے یوت أژِو یتھ کمرس منٛز ییٚمِس اِنسانس دِل مضبوٗط چھُ سُے یوت أژِو یتھ کمرس منٛز امہِ پتہٕ چھِ کینٛہہ نفر یِم مُتعین کران یہِ چھا دروازٕ کھولان اور کینٛہہ نفر چھِ اندر دٲخل گژھان امہِ پتہٕ چھِ یِمن ونان ژٕ کیازِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ ژادر وادر ؤجمٕژ وجہ کیاہ چھُ تہٕ یہِ چھِ وارٕ وارٕ کلہٕ پٮ۪ٹھ والان تھوڑا بہت یہِ ژادر بۄن تو یِم لُکھ کیاہ چھِ وٕچھان کہِ یُس یہِ مس چھُنہٕ کُنے مس چھُنہٕ اور أنٛدرٕ چھِ صرف أڈجہِ اَتھِ یِوان کیاہ چھِ یِوان یُس پٮ۪ٹھ یِم یہِ جلد چھِ کھال یۄس آسان چھِ بستہٕ وستہٕ سُہ سورُے کیاہ چھُ مۄکلیومُت تہٕ سُہ چھُ منظر کیاہ آسہِ وننس منٛز چھُ آسان باسان تہٕ لُکو کوٚرُس دٔریافت یہِ کیاہ أمۍ ووٚنُکھ دوٚپُنکھ بہٕ ٲسٕس بغیر حِجاب بغیر بُرقع بہٕ ٲسٕس یِتھٕے پٲٹھۍ مس یَلہٕ ترٲوِتھ نیران گٲرن منٛز مجلسن منٛز پارٹین منٛز اور بہٕ اوسُس نہٕ کانٛہہ شرم و حیاہُک معاملہٕ تھاوان اَتھ معاملس منٛز کِہیٖنۍ تو جب میں قبر میں پہنچی ییٚلہِ مےٚ میٚژ ترٲوٕکھ پٮ۪ٹھ فرشتے آئے اور انہوں نے میرے بال نوچ لیے لٔمِتھ کوٚڑُکھ مےٚ مس نٮ۪بر کیاہ کوٚڑُکھ اکھ اکھ وال کوٚڑُکھ لٔمِتھ نٮ۪بر جس کی وجہ سے ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ چمرٕ تہِ ووٚتھ تو عذاب کیوں ہوا کیونکہ باحجاب نہیں نکلتی مس ٲس یَلہٕ تھاوان اس کے بعد اس عورت نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی تو بٕتھِس پٮ۪ٹھ تہِ چھُنہٕ ماز وُٹھ وغیرہ سورُے چھُ ژھیٚنِتھ اور بالکل اَتھ چھِ أڈجے آز اَتھِ یِوان تہٕ اَتھ مُتعلِق کوٚرُس پرٛژھوس دوٚپنکھ اَتھ تہِ چھُ یِہوے معاملہٕ بہٕ اوسُس نہٕ پردٕ کران بہٕ اوسُس غٲر محرم منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ نیران میک اپ کٔرِتھ نیران وغیرہ وغیرہ وُٹھن ٲس کیاہ چھِ متھان لپسٹک وغیرہ تو اس وجہ سے جب میں قبر میں داخل ہوئی سر کے عذاب کے بعد میرے ہونٹ نوچ لیے گئے ماضی آؤ میں ژٹنے کیا اور اس کی وجہ سے پورے جسم سے میرا پورے اس چہرے سے یعنی پورے ماضی آؤ میں نوچنے بٕتھِ نِش اور اس وجہ سے میرے چہرے پہ کچھ گوشت وغیرہ نہیں ہے پتہٕ تُل تٔمۍ پنٛنیو اَتھو پٮ۪ٹھ تو وہاں ناخن ہی نہیں تھے یِم ٲسۍ نہٕ نم ٲسۍ نہٕ تو وجہ پوچھی گئی کہا کہ بہٕ ٲسٕس نم پاؤڈر متھان تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے مجھے یہ عذاب دیا اور یِم ترٛےٚ چیٖز ؤنِتھ چھِ یہِ أتی بے ہوش گژھان واپس یہِ چھےٚ مران اللہ تعالیٰ سُنٛد عام قانوٗن چھُ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ ستٲری کران کیاہ چھُ کران اگر کٲنٛسہِ عذاب چھُ اللہ تعالیٰ دِوان اللہ تعالیٰ چھُ یہِ ژوٗرِ تھاوان لیکن کُنہِ ساتہٕ چھُ عبرت خٲطرٕ اللہ تعالیٰ کانٛہہ چیٖز نوٚن تہِ فرماوان تو یہ عبرت کے لیے اللہ رب العزت نے اس چیز کو ظاہر فرمایا اب اگر یہ چیزیں سن کے بھی یہ چیزیں ہمارے علم میں آ کر بھی ہم ان چیزوں پر عمل نہ کریں اب یہاں پہ یہ بات کیوں ہو رہی ہے ییٚتنَس چھَنہٕ خواتیٖن اَسہِ وٕنکٮ۪س بِہِتھ نیٚبرۍ کِنۍ ما آسان بوزان گرن منٛز اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ ذمہٕ دٲری تِکیٛازِ خواتیٖنن چھُنہٕ زیادٕ موقعہٕ یِوان بوزنَس دِنٕچ کَتھ کِہیٖنۍ مردن خٲطرٕ چھُ جُمعہ مردن خٲطرٕ چھِ جلسہٕ جلوٗس گژھان اجتماعات چھِ گژھان تِمن منٛز چھِ کَتھ بوزنَس موقعہٕ لیکن خواتیٖن چھِ عموٗماً اَمہِ چیٖز نِش دوٗرٕے آسان تو اب گھر کے مردوں پر لازم ہے مٲلِس پٮ۪ٹھ بٲیِس پٮ۪ٹھ چھِ لٲزِم یِم گرِکۍ زِٹھۍ چھِ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ لٲزِم کہِ یہِ دیٖنٕچ کَتھ چھِ پننٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کورٮ۪ن تام واتناوٕنۍ تاکہِ وہ ان چیٖزوں تِم وٕچھن یِم چیٖز کیٛاہ چھِ سٲنۍ شریعت کیٛاہ چھِ پردٕ کیٛاہ چھُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ ہیٚچھنٲے أسۍ ان چیٖزوں پر عمل کرے تِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کیٛاہ کرن عمل تو اتنا عذاب ہو رہا تھا اور پھر یہ گزر گئی پتہٕ میں یہ واپس تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا واقعہ اَسہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ عبرتُک واقعہ پننٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن وَنو کہ سٲنۍ شریعت کیٛاہ چھِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یُس پنُن جسم لہوٗ لُہان کوٚر
اور ہمارے لیے اس دنیا میں تکلیفیں سہی، خون سید کو پورا جسم لہو لہان، یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے، ایک ایک چیز ہم تک پہنچانے کے لیے، اور ہم اسی دین کا اب مذاق اڑا رہے ہیں، اس تہ دینس پر عمل پیرا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کور عرض حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ برونٛہہ اے فاطمہ مے ون تو زنن خاطر کیا بہتر، زنن خاطر کیا بہتر؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، جنتی زنانن ہند سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو فرموس اے علی زنہِ خاطر چھ یہ بہتر کہ أمس گوٚژھ نہٕ مرد وٕچھُن، اور مردس خاطر چھ بہتر کہ یہ گوٚژھ نہٕ زنہِ وٕچھُن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہز گر واجنہ ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یم ہسا دہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ست بہت ات اسناس مز آو اخ صحابی یمس ناو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ یم سات یہ صحابی آو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن گر واجن پردہ کرو، امس نش کریو پردہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھنز نابینا، یم از نابیناش، یم از نابیناش، یمن نش کیا چھس پردہ کرو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ نابینا تات میں چھن شک، لیکن کیا آپ دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تو شوا نابینا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک عورت مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت سے پردہ کرے، اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مرد سے پردہ کرے، اپنی نیچے جھکائے، اپنی نظریں جھکائے، عورتیں مردوں سے اپنی نظریں جھکائے۔ مرد سے یہ حکم کیا کہ خاتون آئے عورت اپنی نظریں جھکاؤ، بلکہ خواتین کے لیے بھی حکم ہے کہ جب وہاں سے مرد آئے تو اپنی نظریں جھکائے۔ اخ زمان اس یم سات بے پردگی اس گڑ پٹھ، لیکن حیا اس کیا اس حیا اس، اگر کا زیوٹھ بتھ اس یوان تو خواتین سائڈس روزان، کیا روزان، یا اگر ڈپ ٹوپٹ آسے سو تم برہ کن تراوان۔ لیکن ونکس یوت زمان کہ اگر کھانا علامہ آئی برہ کن سوئی من سوئی نیر سائڈس، لیکن یم سانی ماجہ بین اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ وجہ کیا کہ شروع سے تربیت نہیں ہے، بچپن سے تربیت نہیں ہے، بچپن پر تربیت کہیں۔ تو بچوں کو تربیت ملنی چاہیے ماں کے گود سے، کت پہ، اور اس کے تمہ سات سوچا ون بچی، ون چھ پردی ضرورت، ون کت حجاب لاگن، ون کت ہُہ لاگن، یہ لاگن، ابھی ان چیزوں کی ضرورت۔ تو یل تمس عادت تھی پہ گا پتہ سہ بڑھت مل سن مانان، اور پہ ونکس یپر وچان سیلبس تہ سون سکولن ہند کالجن ہند وغیرہ، تو وہاں پہ یہی چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہر ایک کو فریڈم ملنی چاہیے، ہر ایک کیا گھس ملنی آزادی، حالانکہ وہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو پھر وہ باپ کے ماننے پر تیار، پتہ اگر مول ون تھی لیکن پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دون ترین دہن ہند واقع، ایک بندہ ہاسپٹل میں تھا، تم سے بچی سے تم سے حجاب لگت، کیا اس لگت حجاب۔ اب ایک بندہ آیا اس کو کھیلنے کے لیے، تم سے بچی آؤ گند خطرات، تو اب وہ اس کے باپ سے کہہ رہا ہے ون ام سے حجاب لاگن، کیا اس یعنی ون چھ وارہ لگ ون ام سے سنت گڑ زند کرن۔ تو یہ ہے ہمارے یہ سون دماغ ونکس بنیومت۔ تو جب بچپن سے پرورش نہیں ہوگی تو بڑے ہو کے پھر تربیت نہیں ہو سکتی۔ اگر بچپن سے آپ نے بچی کو سکھایا، اپنے بچے کو سکھایا مسجد مز نماز بچپن پہ، تو اس کو عادت لگ جائے گی۔ بچی کو بچپن سے پردہ سکھایا، حجاب لوگ اس وغیرہ، تو وہ اس کے دل و دماغ میں وہ چیز بس جائے گی۔ پگہ باسنا تم سہ گوب، لیکن یم سات بچپنس مز ڈیل دس ون لکٹ، بڑے ہو کے پھر وہ آپ کا حجاب پہننے کے لیے تیار، آپ کا برقع پہننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بس تم ات مز دم، کیا بس میں ات مجھ دم گسان۔ تو لہٰذا بچپن سے ہی تربیت صحیح کرنی ہے، تب ہی وہ جوان ہو کے اس چیز پہ عمل پیرا ہوگی۔ اگر آپ نے بچپن میں پرورش صحیح نہیں کی تو جوانی میں پھر تربیت نہیں کر سکو گے، اور پھر اس بچے کو بھی وبال اٹھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وبال اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ہمارے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پانس ست بچون پن اہل و عیال تہ کم نش جہان، صرف اپنے آپ کے لیے نہیں کہا بلکہ پانس ست پن اہل و عیال تہ۔ تو گۄڈنِچ خاتون یمس متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، شخوت خاتون وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یمن یہ عذاب اس چلان مختلف قسمن ہند، اخ خاتون کے تات مز کہ یمس کس عذاب اس کہ مس ذریعہ اللہ تعالیٰ سہ کیا
گنڈنٲمٕژ فرشتو ذریعہ جہنمس منٛز ہر طرف اوس نار اور اس آگ کی تپش کی وجہ تمہِ نار کے تثر کی وجہ سۭتۍ اوس تٔمِس دٮ۪ماغس گرٛٮ۪کہٕ کھسان کیٛاہ کھسان تو اپنی بہنوں سے اپنی بچیوں سے اپنی ماؤں سے یہ حدیث پاک کہے اور ان کو پردے کی طرف ترغیب دلائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سننے اور کہنے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین صلی اللہ کر گناہ کریو معاف ربا صغیرہ کبیرہ گناہ کریو معاف. الہ العالمین یہ تیرنس حاضرین ربا یمن یِم تہِ نیک حاجات چھِ ربا تمام حاجات کریو روا اگر بیمار چھِ شفا کریو نصیب شفا عاجلہ شفا مستمرہ شفا دائمہ کریو عطا. الہ العالمین یُس حدیث پاک یَس تلاوت آو کرنہٕ ربا امہِ حدیث پاک اکھ جملہ آو ییٚتنس وٕنکٮ۪س تلاوت کرنہٕ ربا اَسہِ سارنٕے دِیِو اتھ پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق سانٮ۪ن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن یا اللہ تِمن دِیِو اتھ حدیث پاکس پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق. الہ العالمین تِم تمام خٲرِق دعا یِم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پننِس حقس منٛز منگان ٲسۍ ربا أسۍ تہِ چھِ منگان سٲنِس حقس منٛز تھٲیِو قبوٗل تِم تمام شرک چیٖز یِمو نِش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجات اوس منگان ربا أسۍ تہِ چھِ نجات منگان اَسہِ تہِ تھاو تِمن تمام چیٖزن ہٕنٛدِ شر نِش محفوٗظ. الہ العالمین یہ کیٛاہ منگوے عطا کر یہ منگنے روٗد بلا مانگے کر عطا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.